أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الانعام کی 146 نمبر آیت پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے جو وزن اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی دو قسمیں، ان دو قسموں میں سب جانور آ گئے۔ حمل اٹھائے، میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا مثال کے تو اوپر جو ابھی اپنا بوجھ اپنے ٹانگوں کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے وہ سب حمل اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو بھی فرش کے نیچے جو فرش سے بچھے ہوئے ہیں، تو جو فرش سے بچھے ہوئے ہیں ان میں وہ جس طرح جو پیٹوں کے بال چلتے ہیں، جس طرح مگرمچھ ہو گیا، سانپ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جانور۔ اسی طرح جو حمل اٹھائے، جس طرح مثال کے طور پر جو بھی چار پاؤں کے اوپر ہے، مثال کے طور بکری ہے، گائے ہے، گدھی ہے، کتا ہے، جو بھی جانور جو پاؤں کے اوپر ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو رزق دیا ہے اللہ پاک نے تمہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو شیطان کے خطوات کے اوپر، انہ لکم عدو مبین، وہ تو ہے تمہارا کھلا دشمن۔ تو یعنی کہ شیطان کے جو ہے نا عملوں کے اوپر، خطوات کے اوپر مت چلے، وہ تو کھلا دشمن ہے۔ تو جو بھی چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما دی ہیں ان دونوں قسموں میں، یہ سب جانور آگے جو حرام ہے وہ بھی اللہ پاک نے پیچھے بھی بیان فرما دی ہے۔ ابھی آگے بھی آیت آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ پاک بیان فرمائے گا۔ تو فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے من الدان اثنین ومن المعز اثنین، وہ ان میں سے یعنی کہ جو بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2، یہ جو ان لوگوں نے اپنے لیے حرام کیے، کیونکہ جو بھیڑوں میں تھے اور بکریوں میں یہ جو وہ قربانی کرتے تھے وہ، اور اس میں سے وہ چیزوں کو حرام جو ان میں سے کراتے تھے، تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ 8 جوڑے تھے جن میں سے 2 بھیڑوں میں تھے اور 2 بکریوں میں سے تھے۔ تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھیں کیا ان کے یعنی کہ جو مذکر ہیں جو وہ ان کے لیے حرام ہے، یا ان کی مونسیں جو تھے وہ ان کے لیے حرام ہے۔ ام اشتملت علیہ الارحام، علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے پیٹوں میں، یعنی کہ ان جو مونس ہیں ان کے جو پیٹوں میں لیٹے ہیں وہ حرام ہیں۔ نبئونی، خبر دو مجھے، بعلم، اپنے علم سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی ان کے لیے سوال ڈالا تھا اللہ پاک نے، چونکہ وہ اس طرح کے وہ ان جو قربانی کرتے تھے ان میں وہ بھیڑوں، بکریوں اور اونٹ اور گائے کی قربانی کرتے تھے۔
تو اس میں سے وہ مطلب چونکہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے جو مردہ ہو جائے جو وہ کوئی نہیں کھائے گا، مطلب انہوں نے باقاعدہ اپنے اپنے ضم سے وہ چیزیں رکھی تھی، مردوں کے لیے کچھ حرام کر دیے تھے، کچھ عورتوں کے لیے حرام کر دیے تھے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کے لیے یہ سوال اٹھایا کہ یہ ان دونوں کے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے مذکر حرام ہے یا ان کی مونسے حرام ہے، یا وہ جو بچہ جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ حرام ہے، یہ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2 جوڑا، وَمِنَ الْبَقَرَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یا ان گائیں جو تھی ان کے جو جوڑے ہیں ان میں سے۔ کل کہہ دیجئے الذکرین حرم ام الانثیین، ان کے مذکر آپ ان کے لیے حرام ہے یا ان کی وہ عورتیں یعنی کہ وہ مونسیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو کچھ لیٹا ہے ان کے ارحام میں یعنی کہ جو ان کے مونسوں کے ارحام میں لیٹا ہے وہ حرام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے، گواہ تھے اس وقت جس وقت اللہ پاک نے وصیت کی تھی اس کی تمہارے اوپر، یعنی کہ یہ جو آپ حرام کہہ رہے ہیں اور حلال اپنے لیے قرار دے رہے ہیں، کیا اللہ پاک نے جب یہ کہا تو کیا آپ اس وقت گواہ تھے؟ پیچھے فرمایا کوئی اپنے علم سے کوئی چیز ہے تو وہ ثابت کرو۔ تو لازم بات ہے ایک جھوٹ تھا وہ جو باندھا ہوا تھا انہوں نے، تو فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو افطار کرے، جھوٹ باندھے اوپر اللہ کے، کذبا لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی اس سے بڑا ظالم کون؟ یہ آیت پیچھے بھی کتنی دفعہ گزر چکی، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یہاں فرما دیا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے اور لوگوں کو بغیر علم کے، یعنی کہ جھوٹ بولے لوگوں کے اوپر بغیر علم کے۔ کل کہہ دیجئے لا اجد، نہیں پاتا، فی ما اوحیا الیہ، جو بھی وحی آتی ہے میری طرف، محرمن حرام، نہیں میں پاتا، فرما دیجئے نہیں میں پاتا جو بھی میری طرف وحی آتی ہے اس میں حرام، علی طعام یطعمہ، کھانے والے کے اوپر جو بھی کھائے۔ یہ دیکھیں اس آیت میں حرام اور حلال کیا کیا ہے، یہ تھوڑی سی ایک آیت میں اللہ پاک نے ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی آتی ہے اس میں میں کوئی چیز بھی حرام نہیں پاتا کھانے والے پر جو بھی کھائے، الا مگر یہ کہ ان یکون، کہ وہ ہو اس میں سے میتتن، مردار یعنی کہ مردہ میں سے ہو، او دامم مسفوخن، یا خون ہو بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا گوشت ہو سور کا۔ اچھا یہ سور کا گوشت کیوں؟ ساتھ ہی فرما دیا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ گندگی ہے۔ اچھا یہ چیزیں سب گندگی میں شمار ہو رہی ہیں، یہ جو ابھی آ رہی ہیں، اور یہ بھی سور جو ہے وہ گندگی ہے۔ او فسقن، یا اور کوئی گناہ کی چیز، اہلا لغیر اللہ بہی، جس کو دیا گیا ہو کسی اور کے نام، یعنی کہ کسی اور کے نامزد کر دی گئی ہو کوئی بھی چیز، ابھی کوئی بھی جانور، اس میں سب جانور آ گئے، وہ مردے میں بھی سب جانور آ گئے۔ پیچھے آئی تھی کہ اگر اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے تو آپ کھاؤ، وہ حلال ہوگا، نہیں تو پھر وہ مردار جو بھی مردار ہے وہ سب حرام میں آئیں گے، جس طرح یہاں بھی بات بیان فرما دیا۔ تو اسی طرح فرمایا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام لگا دیا گیا ہو، یہ چاہے کسی کے نام نیت سے کسی نام، چاہے اس کے ذبح کے وقت آپ اللہ کا نام لیں لیکن آپ نے کی نیت کسی اور کی، جس طرح وہ کر دیتے تھے کسی اور کی نیت کی، تو اس طرح کی اگر نیت ہوگی تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں وہ جو
ایک انتہا تک پہنچ جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں اللہ پاک نے ایک چھوٹ رکھی کہ اگر آپ کو اس حالت میں نہیں ہے تو آپ کو معافی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو اہم ہے اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ صرف وہی چیز حرام ہے جو اس آیت میں، یہ جو 4 چیزیں اللہ پاک نے فرمایا، کہہ دیجئے میں نہیں پاتا کچھ بھی حرام، کھانے والے پر جو بھی کوئی کھائے۔ پیچھے بھی آیت جو آئی تھی حمولۃً و فرشن، یعنی جانوروں میں سے جو حمولۃً و فرشن، جو اٹھائے ہوئے ہیں، جو زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ اس میں سے جو اللہ پاک نے تم کو رزق دیا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے فرما دیا کھاؤ، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو زمین کے اوپر اٹھی ہے یا زمین کے ساتھ لگی ہے، وہ سب کھاؤ، اوپر کہہ دیا پچھلی آیت میں۔ یہاں دوسری دفعہ پھر بیان فرما دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی چیز بھی حرام نہیں پاتا، جو بھی میری طرف وہی آتی ہے، کھانے والے پر جو بھی کوئی کھائے، سوائے ان چیزوں کے، جو کہ وہ ایک مردار ہو، دوسرا وہ بہتا ہوا خون ہو، تیسرا وہ خنزیر کا گوشت ہو، چوتھی وہ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام کر دی گئی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نظر کی ہو، لازم بات ہے ثواب کے لیے، تو یہ چیز اس میں آ جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں حرام، اور وہ بھی ایک حد۔ ہاں اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے جہاں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک حد تک پہنچ گئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، مرنے کی حالت پہ آ گئے ہیں، کھانا ایک ضروری ہے، تو اس میں آپ کے پاس یہی پڑا ہے، تو آپ کو اجازت ہے پھر یہ چیز کھانوں میں، ان چیزوں کے، پھر وہ یعنی کہ اللہ پاک پھر وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہاں بھی آپ نہ وہ بغاوت کرنے والے ہوں، نہ حد سے بڑھنے والے، ایک اندازے کے لیے، وہ زندہ رہنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھا لے بندہ، تو وہ ایک لادی عمل ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہمارے دین میں بہت ساری چیزیں جو اپنی طرف سے حرام بند کر لی گئی، میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا، حرام اور حلال کے ٹھپے ہاتھوں میں لے لیے، خود ہی حرام کیے جا رہے ہیں، خود ہی حلال کیے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر تہمتیں باندھے جا، نبی علیہ السلام نے تو قرآن میں یہ فرما رہے، تو اس کے باوجود وہ کون سی چیز آپ کے اوپر حرام کریں گے؟ ایک نارمل سا بھی بندہ اگر سوچے تو ایک سوچ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا میں تو اتباع کرتا ہوں اسی کا جو میری طرف وہی آتی ہے، میں تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ حدیثیں بھی اس کے مطابق ہیں، جانور بھی بہت سے حدیثوں میں ایسے آتے ہیں جن کو انہوں نے کھایا، تو لہذا اللہ کے اوپر جو جھوٹ باندھے اس کے باوجود بھی افطار کرے، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے حرام اور حلال کرتا رہے، تو اللہ پاک نے ایسوں کو ظالم قرار دیا، اور ظالموں کا جو ہے نا اللہ پاک ہدایت بھی نہیں دیتا، اور ظالموں کا ٹھکانہ بھی جہنم، پیچھے اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح کافی جگہ، تو ظالم وہ ہے، تو لہٰذا ظالموں کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو یہاں ذرا واضحات فرما دی اللہ پاک نے اگلی آیت میں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور جو یہودی تھے ان کے اوپر ہم نے حرام کر دیے تھے جو ناخن دار جانور تھے، ناخن والے جانور۔ ابھی ناخن والے کون سے جانور ہوتے ہیں؟ ایک تو ناخن والا جانور ہے مثال کے طور پر مرغی، یہاں پرندوں کی بات نہیں، یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، جو بھی وحشی جانور ہو گئے، یا جو بھی مثال کے طور کے اوپر کتے کے ناخن ہوتے ہیں، بلی کے ناخن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر چیتے کے ناخن ہوتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر شیر کے ناخن ہوتے ہیں، اسی طرح جنگلی کتوں کے ناخن ہوتے ہیں، اسی طرح اس طرح کے جتنے بھی جانور اور بھی ایسے جانور ہیں جن کے ناخن دار ہوتے ہیں، وہ ناخن ہوتے ہیں۔ تو جن کے ناخن تھے ان جانوروں کو اللہ پاک نے حرام کیا تھا، کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ بات بڑی اہم یہاں واضح ہو رہی ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَامِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو گائے تھی اور جو بکریاں تھیں ان کی چربی ان کے اوپر حرام کی گئی تھی، إِلَّا مَا خَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ جو اوپر رہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو ان کی آنتڑیوں کے اوپر رہ جائے، اول خوایا، یا مطلب جو ان کے ہڈیوں کے اوپر رہ جائے یا ان کی آنتڑیوں کے اوپر رہ جائے، او ما مختلط بے عظم، یعنی کہ ان کے ہڈیوں کے اوپر جو رہ جائے، ذالک، اچھا یہ جزیناہم، یہ ہم ان کو بدلہ دیا تھا
बेबग़यहिम, यहाँ आ गई बात, ये उनको बदला मिला था, ये उनको सज़ा मिली थी। यहाँ बात क्या आ गई कि ये जो जानवर उनके लिए हराम हुए थे, ये उनको एक सज़ा मिली थी। ये सज़ा के तौर के ऊपर ये जानवर, कितने जानवरों में इनमें फ़ायदे, कितनी अहम चीज़ें हैं ये जानवरों का गोश्त, ये सोचने वाली बात है यहाँ कि यहाँ फरमाया गया कि इस चीज़ों को उनसे ऊपर मना जो किया गया, ये सिर्फ उनको सज़ा एक दी गई उनकी बगावत की, उनकी सरकशी की। व इन्ना लसादिकूना, और हम सच कहते हैं, अल्लाह पाक ने फरमा दिया। अभी यहाँ से एक बात जो वाज़िया होती है कि ये जो जानवर, मिसाल के तौर के ऊपर ये जितने भी नाखूनदार जानवर हैं, इनके गोश्त में क्या कुछ खासियत है कि अल्लाह पाक ने ये उनके ऊपर हराम किए उनको सज़ा देने के लिए। आज दुनिया ने अपने ऊपर खामखा हराम करके बैठी हुई है, इन जानवरों को खा ही नहीं रही। वहाँ इसके कुत्ते के गोश्त के अंदर एक बहुत बीमारी है, उसका एक बीमारी का इलाज है, उस बीमारी का नाम वो उनकी ज़ुबान में तुबरकुलू बोलते हैं। तो ये जिससे खून आ जाता है मुंह के अंदर, उसका इलाज है इस गोश्त में। इसी तरह अल्लाह पाक ने कौन कौन सी नेमतें रखी हैं इन गोश्तों में, ये तो अल्लाह जानता है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि अल्लाह पाक है जो सच बयान फरमा रहे। तो अल्लाह पाक से बढ़कर तो किसी की बात नहीं है। तो फरमाया फ़ाइन कज़्ज़बू का, बस अगर वो जुठला दें, फ़कुल, बस कह दीजिए रब्बुकुम ज़ू रहमतिन, रब तुम्हारा तो बड़ी रहमत वाला है, वासिआतिन, और वसत वाला है, वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरमीन, और नहीं टलता उसकी सख्ती ऊपर कौमुल मुजरमीन के। यहाँ बात बहुत सख्त अल्लाह पाक की तरफ से एक आगे बयान, अल्लाह पाक की सख्ती मुजरमीन से नहीं टलती, तो जुर्म करने से बचिए। अल्लाह पाक की सख्ती में आ गए तो वो सख्ती अल्लाह पाक ने यहाँ फरमा दिया, अल्लाह पाक की सख्ती मुजरमीन से नहीं टलती। जुर्म कौन सा होता है? मुजरम वो होता है जो जानबूझकर एक अमल जो उसको मना किया गया वो करे, उसको बोलते हैं मुजरम। खताकार को मुजरम नहीं बोलते, वो तो खता से होगी, एक खता होगी। मुजरम वो है जिसने जानबूझकर वो अमल किया, उसको बोलते हैं मुजरम। तो जानबूझकर अमल के बाद आप तौबा के ऊपर आए, अल्लाह किसी की तौबा कबूल कर ले उसकी नीयत को देखकर, उसके रवैये को देखकर, उसके उस झुकने को देखकर, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है अगर किसी की जिसकी अल्लाह चाहे। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुजरमों से अल्लाह पाक की फिर सख्ती नहीं टलती, जो यानी कि अपनी लाज़मी बात है अपने मुझ जुर्म के ऊपर अड़े ही रहते हैं, बिल्कुल हटते ही नहीं, तो फिर अल्लाह पाक तो इनके ऊपर सख्ती ही करता है ना। आज दुनिया में देख लें कितनी दुनिया है जिनके हालात आज हमारे सामने आ रहे हैं। वो इस्लामिक दुनिया है, मुसलमान अपने आप को गिनने वाले, लेकिन उनके हालात आपके सामने हैं। बच्चों के, बूढ़ों के, औरतों के, अमीरों के, गरीबों के, हर किसी के हालात आपके सामने। अमीरी गरीबी का नाम ही नहीं रहा, पूरे के पूरे शहर तबाह हुए पड़े हुए, दुश्मन इस तरह उनके ऊपर छा रहा है। तो ये उनको सज़ा मिल रही है ना। सज़ा किस बात की? अल्लाह पाक के दीन को ही बदल दिया, अल्लाह पाक के हलाल को हराम कर दिया गया, अल्लाह पाक ने जो अहकाम नज़र फरमाया उनको छोड़कर अपने फ़िक़ा के पीछे पकड़ लिए, फ़िक़ा को आगे कर लिया, उसी के पीछे चल रहे हैं। तो अल्लाह की कहाँ मान रहे हैं फिर? तो फरमाया सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू, कहेंगे ये जो काफिर है, जो मुशरिक हैं, लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, अगर चाहता अल्लाह तो हम शिरक नहीं करते, वला आबाउना, और ना ही हमारे बाप दादा, वला हर्रमना मिन शैइन, और ना ही हम किसी चीज़ को हराम करते, कज़ालिका, इसी तरह कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह जुठलाया था वो जो इनसे पहले थे, हत्ता
ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہماری سختیوں کو، ہمارے عذاب کو۔ قل کہہ دیجئے، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کہہ دیجئے کہ کیا ہے تمہارے پاس کوئی علمی بات تو نکال کر دکھاؤ ہمیں، یعنی کہ یہ جو بات تم کہہ رہے ہو کوئی علمی ہے، کسی علم میں آپ کو ہے تو وہ بتاؤ ہمیں۔ ان تتبعوا الا الظن، یہ تو اتباع کر رہے ہیں مگر صرف اپنے خیالات کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ، اور تم نہیں بلکہ بے شک تم ہو صرف اندازے لگانے والے، یعنی کہ اندازے لگا رہے ہو، اپنے ذنوں کے اوپر چل رہے ہو، حقیقت کا کچھ تو حقیقت سے تم بالکل جو ہے نا وہ دور ہو۔ تو قل کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجت یہ ہے جو پہنچ چکی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو۔ یہ تو اللہ پاک کی تو حجت آ گئی، ابھی وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، حجت پہنچا دی تو ابھی تمہارے سامنے حجت ہے، ابھی تم اپنی آنکھوں کو خود کھول۔ اللہ پاک تو چاہتا تو آپ سب کو ہدایت پر لگا دیتا، حجت تو اللہ پاک نے بھیج دی بس۔ تو ابھی ہماری تو ہم کو تو عقل اللہ پاک نے دے دی نا، وہ عقل جو اللہ انسان کو اللہ پاک نے دی تو وہ کس لیے؟ تاکہ وہ اس کو یوز ٹو کرے نا۔ اللہ تو چاہتا تو آپ سب کو ایک ہی لائن پر لگا دیتا۔ کتنے جانور ہیں جو ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے قسم کے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ قل کہہ دیجئے، لَهُمْ شُهَدَاءُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، فرما دیجئے حاضر کرو، لاؤ حاضر کرو گواہ تمہارے جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے حرام کیا تھا یہ، یعنی کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی تھی، کوئی گواہی لاؤ حاضر کرو جس میں گواہی اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں یہاں بھی بات کون سی؟ اللہ نے اگر کیا حرام، کوئی گواہی لو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں یہ حرام ہے آپ کے اوپر۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، یعنی کہ اپنی طرف سے بھی وہ گواہی دے سکتے ہیں، اگر وہ گواہی دیں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، بس تم مت گواہی دینا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی طرف سے جھوٹی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ سچی کتاب تو اللہ کی، اس سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں۔ اپنی طرف سے اگر وہ کہہ دیں ہاں بھائی اللہ نے بھی یہ کہا تھا، گواہی بھی دے دیں جھوٹی، تو اللہ پاک نے فرما دیا آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ اس سے بات ظاہر ہے کہ وہ صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے سچ فرما دیا۔ تو لہذا ولا، اور ساتھ ہی فرمایا ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرات وهم بربهم یعدلون، پس نہ کیجیے آپ اتباع، نہ چلیے پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیتوں کو اور جو نہیں ہیں ایمان رکھتے آخرت کے اوپر، اور جو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، قرار دیتے ہیں، ان ایسے لوگوں کے آپ اتباع مت کیجیے، لہذا ان کی پیروی مت کیجیے، ان کے پیچھے مطلب وہ مت چلیے۔ تو اللہ پاک نے الحمدللہ اپنے بہترین بیانات ہمارے لیے بھیج دیے، اپنے احکام ہمارے لیے بھیج دیے۔ ابھی ہمارا کام بنتا ہے ہم ان کو فالو کریں، نہ کہ ان کو فالو کریں جو اس کے علاوہ چل رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ پڑھ کر میں تمہیں سناؤں جو حرام کیا ہے آپ کے رب نے تم پر۔ اللہ یہ کہ تشرکو بہی، کہ شیئن، یہ کہ تم شریک کرو کسی کو بھی اللہ کے ساتھ۔
اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے فرما دیا کہ آپ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کیجیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور تم یہ کہ تم احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ احسان نہ کرنے کا عمل نہ کیجیے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ احسان نہیں کرتے تو یہ بھی حرام، احسان کرنا لازمی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، تمہاری اولاد کو مفلسی کے خوف سے، یعنی کہ غربت کے خوف سے۔ بھائی ہم غریب ہیں جی، ہمارے بچے ہیں جی، ہم کیا اتنے بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج بھی وہ اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس طرح بھی مت، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں، تم پہنچاتے ہیں تمہارے پاس بھی اور آتا ہے ان کے پاس بھی، یعنی کہ ان کو بھی رزق اللہ پاک ہی لاتا ہے، ان کو دیتا ہے، اور تم کو بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور جو فحاشت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، چاہے ابھی دیکھیں قریب کا لفظ ہے، اس کو چھونا نہیں، یہ نہیں فرمایا، اس کو اس کے بالکل قریب نہیں جاتا۔ اچھا کون سی فحاشت؟ وہ جو سامنے ہے، یا جو سامنے بھی دکھ رہی ہے اور جو باطن میں بھی ہے، یعنی کہ باطن میں بھی آپ کوئی بھی ایسا عمل نہ کیجیے جو فحاشت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی بندہ اپنے باطن میں چھپ کر کوئی ایسا ذکر وغیرہ کو چھونا یا اس طرح کے عمل کرنا وہ کرتا ہے، تو یہ باطن کی فحاشت ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا واضح جو ظاہر نظر آ رہی ہے فحاشت وہ دیکھ رہا ہے، یا وہ اس کے ساتھ وہ بلکہ وہ کر رہا ہے، یا جہاں وہ ہو رہا ہے وہ اس کے پاس جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ حرمت میں آ رہی، ان کے پاس بھی مت جانا فرمایا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرنا نفس، یہ نفس ابھی یہاں نفس کا لفظ آیا۔ نفس جو ہے وہ کافر کا بھی نفس ہے، کافر میں بھی نفس ہے، مسلمان میں بھی نفس ہے، ہر نفس جو بھی نفس ہے اس نفس کو قتل نہیں کرنا، ہاں مگر بالحق۔ حق کون سا ہوا؟ جو اللہ پاک نے، یعنی کہ جن کو آپ کو قتل کرنے کی اللہ پاک نے اجازت دی، جن سے لڑنے کی آپ کو اجازت دی، اللہ پاک نے قتل کی کس کی اجازت دی؟ جو آپ سے لڑتے ہیں، پیچھے فرمایا تھا، جس طرح اور بھی انشاءاللہ آیتیں آئیں گی، جو آپ کے دین سے مطلب وہ کر رہے ہیں، جو آپ کے دشمن، آپ کے دین، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو آپ سے لڑ رہے ہیں، ان سے صرف آپ لڑ سکتے ہیں، باقی کسی بھی نفس کو قتل کرنا حرام۔ آج کتنے ہیں جو اس طرح کے دھماکے کرتے ہیں بے گناہ لوگوں کو، وہ نفس نہیں ہے کیا؟ ان کو تو حرام کیا گیا قتل کرنا۔ وہ جو آپ سے لڑ بھی نہیں رہے، نہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ اپنی زندگی گزارنے کے وہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں۔ چلو وہ مانتے ہیں اللہ کو، نہیں مانتے، یہ ان کی ایک فعل ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے بھیج دی کتاب، لیکن وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑ رہے، آپ کو نہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، تو ایسوں کو مارنا حرام۔ تو جو ان کے لیے دھماکے کرتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں یہاں وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ جہاں مارنا انہی کے لیے آپ کو اللہ پاک نے فرمایا جن کے لیے حق کر دیا گیا، وہ وہی ہے جن کے جو آپ سے لڑتے ہیں، باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں ان کا آپ کو تعارف فرمایا۔ تو فرمایا ذالکم وصاکم بہی، یہ ہے جس کی وصیت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اس کی، یعنی کہ اللہ پاک اس کی تم کو وصیت فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم عقل سے کام لو اور وہ عمل کرو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے کیا۔ اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، یہاں فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ
یتیم کے مال جو ہے، یتیم اتنی بڑی اہم چیز ہے، اس کے قریب مت جاؤ، یتیم کا مال اس کے قریب مت جاؤ. الا باللتی ہے یا احسن، مگر یہ کہ ایک اچھا طریقہ، اچھے طریقے سے آپ کسی کا اگر قریب جا سکتے ہو، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن وہ کس طریقے سے کہ اچھے طریقے، اس کی خدمت کے لیے آپ جا رہے ہو، اس کی مطلب وہ مدد کے لیے آپ جا رہے ہو، وہ ایک علیحدہ عمل ہے. یا آپ کے انڈر ہے تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہو، وہ ایک علیحدہ عمل ہے. پیچھے اس کی آیت میں گزرا تھا اس بارے میں. اس میں سے آپ اپنا خرچ بھی لے سکتے ہیں. وہ جو غریب ہے اپنے لیے، اگر آپ کے ذمے ہیں وہ بچے کچھ یتیم اور آپ ہی ان کے کفیل ہیں، تو پھر آپ ان سے، اگر آپ غریب ہیں تو اس کا آپ کو تھوڑا سا حصہ بھی ہے، وہ بھی اللہ نے مقرر فرمایا. لیکن بدنیتی سے، غلط طریقے سے ان کے مال کے پاس بھی مت جائیں. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچیں اپنی اس بڑائی کو. یعنی کہ اگر آپ ان کے اس مال کے پاس بھی جائیں تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، جس طرح پچھلی آیتوں میں فرمایا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو وزن، والمیزان، پورا دیا کرو، یعنی کہ ناپ تول پورا کیا کرو، اور میزان کو پورا کیا کرو، وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یہاں یہ ہی نہیں صرف جو ماپ تولنا ہی ہے، سب میزان جو بھی آپ کے اندر ہے، جس طرح کہ آپ کے مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے انصاف ہونا چاہیے، وہ پورا انصاف. اس میں آپ جو ہے نا، کسی کا ایک کا پلہ بھاری کہ دوسرے کا کم مت کیجیے، انصاف سے تولیے ہر چیز. اور قرآن میں میزان جو لفظ، وہ اللہ کے قانون کا بھی آیا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو قانون کا، وہاں جو قانون کا نشان ہوتا ہے، اس میں وہ میزان ہمیشہ اس کا نشان ہے. تو میزان کا لفظ سورہ رحمان میں بھی انشاءاللہ آئے گا. وہ میزان جو ہے، وہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، یعنی کہ قانون. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف نفس کے اوپر مگر یہ کہ اس کی طاقت کے بغیر، اس کی طاقت جتنی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کہو کچھ تو عدل سے کہو، انصاف سے کہو، چاہے وہ اس میں تمہارا اپنا کسی ذاتی اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے قریبی بھی کوئی ہو، تو بھی آپ انصاف کا پہلو مت چھوڑیے، انصاف کے اوپر قائم رہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور یہ کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو. یہ اللہ کے وعدوں کی بڑی سخت، اللہ پاک نے پیچھے بھی فرمایا تھا. اللہ پاک سے آپ نے وعدہ کر لیا ایمان کا، ایمان کے اندر جب آپ آگے تو آپ نے کیا وعدہ کر لیا؟ ہم سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. کہ ایمان تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے کہے کے مطابق مسلمان، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ ایک لفظ میں آپ پورے سب حکموں کو اپنے اوپر مکمل لاگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہم جو ہیں وہ اللہ پاک کے فرما بردار ہیں، جو اللہ پاک نے حکم بھیجا ہے اس کے ہم پورا کرنے والے ہیں. تو پھر پورا نہ کرنے والا وہ وعدہ خلاف ہو گیا. تو اسی طرح اللہ کے وعدوں کو پورا کیا جائے. فرمایا پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کی وصیت کرتا ہے، جس کے ذریعے تمہاری اللہ پاک ان چیزوں کی وصیت فرماتا ہے تم کو. لعلکم تذکرون، اس لیے تاکہ تم یاد رکھو. پیچھے فرمایا تھا کہ اس لیے تاکہ تم عقل حاصل کرو، یہاں فرمایا تاکہ تم ان کو یاد رکھو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو یہ ہے میرا رستہ سیدھا، تو اتباع کرو اس کی، چلو اس پر. ابھی اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کے اوپر مت چلیے، یہ رستہ ہے اللہ پاک نے فرما دیا. اور یہاں ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ چلو، نہ اتباع کرو دوسرے رستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم علیحدہ ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اوپر سیدھے رستے سے، یعنی کہ اس کے رستے سے ہٹ جاؤ گے. پھر
اگر تم اور رستوں کو استعمال کر لو گے. اللہ پاک نے جو حرام کر دیا حلال کر دیا اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اللہ پاک نے اپنا قانون سارا اس میں نازل فرما دیا. اگر آپ اللہ کے اس بات کو چھوڑ کر اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کو پیروی کرو گے تو آپ اللہ نے فرمایا کہ پھر تفرقوں میں بٹ جاؤ گے. اور آج دیکھ لیں تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, رستے کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام جو تھے وہ تو مسلمان تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے, خود کو مسلمان ہی گن رہے تھے. وہ تو ان کے لوگوں نے شیعہ کا لفظ استعمال, شیعان علی اور شیعان معاویہ وہاں سے کھڑے ہوئے جہاں گروپ بن گئے, وہ بعد کی بات, وہ اس سے بات کی. اس سے پہلے تو سب مسلمان تھے. تفرقے تو اختلاف تو قرآن کے اوپر آ کر ختم کرنے والی بات ان کے اندر وہ اللہ پاک نے رکھی ہوئی تھی. تو جہاں تک اختلاف کے اوپر اڑ گئے وہاں پھر قتل و غارت ہوئی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو واقعہ ہوا, تو اس کے بعد پھر نافرمانیوں کی شروعات ہوئی. وہاں پھر جو کچھ عمل ہوئے, پھر کس طرح اسلام کے اندر وہ ٹوٹا, بعد میں یہ پورا ہسٹری واقعات ہیں میں ملتی ہیں چیزیں. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے اتباع, اس اللہ کے رستے کے اوپر چلو, نہیں دوسرے رستوں کے اوپر مت چلو ورنہ تم پٹ جاؤ گے. ذالکم وصاکم, اور یہ ہے وصیت کرتا ہے تمہیں بہی اس کی, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہ وصیت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ تم اس کی پرہیزگاری کرو, اس کے مطابق رہو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب, تو پھر ہم نے دی تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو, تماماً علی الذی احسن, پوری کی اوپر ان کے جو اچھائی کرنے والے تھے, وتفصیلاً لکل شیء, اور جس میں تفصیل تھی ہر چیز کی, وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, اور جس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین کر لیں. یہ دیکھیں تورات کی کتنی جو اللہ پاک نے قرآن میں خوبیاں بیان فرمائی, اور اس کی جو خوبیاں اللہ پاک نے تعریف فرمائی اس کتاب کی, کہ اس کو اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کر دیا. میں نے کہا پچھلی تقریروں میں کہ تورات اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی, جرم قانون جو اللہ پاک نے نافذ فرمایا, اس قانون میں وہ آپ کو حکم ملیں گے جو آج قرآن میں بھی نہیں وہاں ہیں. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے مطابق فیصلے بھی کیے. اس میں بھی ہمارے پاس یہ بھی ایک نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اب نبی علیہ السلام نے وہ تورات کے مطابق فیصلے بھی کیے. تو وہ کیونکہ لازم بات اللہ پاک نے وہ بھی اتاری تو اس کے اوپر بھی پورا عمل کرنا تھا نا, وہ بھی تو اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب تھی نا. ہاں اس میں جو بدلی کر دیا گیا وہ ہٹا دیا گیا, اس کو تو آپ اس کی اتباع کر سکتے. تو فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ جو کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے مبارک ہے. فَاتَّبِعُوهُ, پس اتباع کرو ان کی. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور پرہیزگاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پیچھے فرمایا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, یہاں فرمایا پرہیزگاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ اللہ پاک کی وصیتیں ہیں جو اللہ پاک نے ان چند آیتوں میں فرمائی. ابھی ان وصیتوں کے اوپر چلیں. اللہ پاک کی یہ بھیجی ہوئی آپ کے اوپر اتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں الحمدللہ, تو آپ انشاءاللہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں جو اللہ کے بتائے کے مطابق چل رہے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ کر اپنے خیالوں اور ایسے علماء کی جو اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلیں گے, یا کسی بھی جھوٹ جو گڑا گیا نبی علیہ السلام کے اوپر یا کسی ہسٹری میں ان کو پکڑیں گے اس قرآن کے علاوہ, تو لازم بات ہے آپ گمراہی میں جائیں گے. تو اس کی سزا اللہ پاک نے پیچھے فرما دی کہ اللہ پاک کی سختی مجرمین سے نہیں ٹلتی, اللہ پاک نے فرما دیا تھا. تو فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, یہ کہ تم کہنے لگو کہ بے شک نازل کی گئی تھی کتابیں دو جماعتوں پر جو ہم سے پہلے تھی.
وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلُونَ، اور ہم ان کے پڑھنے سے تو غافل تھے. یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر یہ بھی کتاب بھیج دی تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے اوپر، یعنی کہ وہ جو پہلے کتابیں تھیں وہ تو ان کے پاس تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی. او تقولو، یا کہنا شروع کر دو، لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہمارے پاس کتاب آ جاتی تو ہم ہدایت پر ہوتے ان سے بھی زیادہ. فقد جاءکم بینات من ربکم وہدی ورحمۃ، پس آ چکی ہے تمہارے پاس واضحات تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو. یہ پیچھے بھی بات گزر گئی. وصدف عنہا، اور یعنی کہ جو ہٹے ان سے. یہاں جو صدف کا لفظ ہے یہ ہٹنے کے وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے جو بیان بھیجا اس سے جو ہٹے، اس سے بڑھ کر وہ ظالم کون. تو فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو بدلہ دیں گے ہم ان کو جو ہٹتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب کا. بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ جو تھے ہٹتے. یعنی کہ اللہ پاک نے جب بھیج دی پھر اس سے ہٹنے والی تو بات ہی نہیں، اس کے اوپر تو پھر عمل کرنا ضروری ہے. فرمایا حل ینظرون، کیا انتظار میں ہیں، الا یہ کہ ان تأتیہم الملائکۃ، کہ آ جائے اللہ، او یأتی ربک، یا آئے تمہارا رب، او یأتی یا بعد آیات ربک، یا آئے کوئی نشانیاں تمہارے رب کی. کہ کیا اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ یہ آئے اللہ، فرشتے آ جائیں یا اللہ کی ذات آ جائیں یا کوئی نشانی آ جائے. یہاں جو فرمایا فرشتے آ جائیں یا اللہ آ جائے، یہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا یہ مضمون آخری آیت صورتوں میں. اور اس بات کا ذکر تو بائبل میں بھی ملتا ہے کہ جب آخرت کا دن قائم ہوگا اس وقت اللہ پاک کی ذات بھی آئے گی، فرشتے اللہ پاک کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور باقاعدہ یہ سارا واقعہ ہوگا. تو یہیں اللہ پاک نے یہ وہ بات بیان فرمائی. کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ وہ دن آ جائے، کیونکہ وہ تو اللہ پاک تو وہ دن تو آنے والا ہے، اس میں تو شک نہیں. تو اللہ پاک نے یہاں سوال کیا کہ کیا یہ اس انتظار میں ہیں. یوم یأتی بعد آیات ربک، جس دن آ جائیں گی نشانیاں بعض نشانیاں آپ کے رب کی. لا ینفع نفسا ایمانھا، تو نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان. لم تکن آمنت، اگر وہ نہیں ہوگا ایمان والا، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا کیے ہوں گے اس نے اپنے ایمان میں اچھائیاں. یعنی کہ اگر وہ وقت آ گیا، وہ نشانیوں کا وقت، یہ دیکھیں یہاں نشانیوں کی بات آ گئی، یہ نہیں قیامت والا دن، وہ نشانیاں یہاں آ گئی. خالی نشانیاں قیامت کی آئیں گی، جس طرح مثال کے طور پر فرمایا آخرت سورہ القاف میں فرمایا کہ جب آخرت کے وقت قریب آئے گا تو اللہ پاک وہ یاجوج اور ماجوج کو پھیلا دے گا. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ایک چلنے پھرنے والا نکلے گا، قرآن کی آیت میں نشانیوں میں سے، آخرت کی قیامت کی نشانی میں. تو جب وہ نشانیاں آ جائیں گی، اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا کہ پھر وہ ایمان لانا کسی کو نہ کوئی فائدہ دے گا، اور اگر ایمان کسی کا ایمان تو ہے لیکن ایمان میں اچھے عمل نہیں کیے تو وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو لہذا اس سے پہلے ایمان اور عمل نیک یہ ضروری ہے. قل انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے فرقہ کر دیے، فرقے میں بٹ گئے، اپنے فرقوں میں بانٹ لیا اپنے قانون کو. وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہوگے وہ گروہ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وہ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر بھی. یہ بتا دو آج کتنے لوگ ہیں ان کے پلو کو پکڑے ہوئے ہیں. ایک شیعہ ہے، وہ شیعہ کے پاس پکے جکڑ رکھا ہے انہوں نے کہ شیعہ کو بھی، وہ بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے،
سنیوں نے وہ اپنے علماء کو جکڑ کر رکھا ہے، بولتے ہیں صحیح، اہل حدیث ہیں، انہوں نے اپنے کو پکڑا ہو. اسی طرح جتنے بھی گروپ ہیں ہر کسی نے اپنے آپ کو پکڑا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں آئے گا سورہ روم میں، اور ہر کوئی اپنے جو ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر خوش بھی ہے. ان کی تو یہ حالت ہے. تو یہاں یہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ کسی چیز کے اوپر نہیں، وہ بالکل ہی صحیح کسی چیز کے اوپر نہیں. پیچھے فرمایا تھا کہ ان کے لیے، ایسوں کے لیے جنہوں نے یہ عمل کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی کہ جو بھی فرقے اور اس طرح کریں گے وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سورہ ال عمران میں یہ آیت گزری تھی. تو یہاں فرما دیا کہ یہ کسی چیز کے اوپر نہیں. انما امرہم الی اللہ ہے، ان کا تو فیصلہ اللہ کے ہاں ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو وہ یہ عمل کرتے تھے. یہ جب آئے گا قیامت کا دن تب ان کو پتہ چل جائے گا. یہ کسی چیز کے اوپر نہیں، یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. تو لہٰذا ان کا پیچھا چھوڑے اور اصل راستہ جس کی طریقہ اللہ پاک نے پچھلی آیت میں فرمائی کہ یہ راستہ اختیار کریں جو سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کو چھوڑ کے اوروں راستوں کے اوپر مت چلیں، نہیں تو آپ فرقوں میں بڑھ جائیں گے. وہی بات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی. اگر آپ چاہتے ہیں سیدھے راستے کے اوپر لگیں تو جکڑ لیں قرآن کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا فرمایا. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ مت کریے، فرقوں میں مت بٹیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جکڑیے. بڑی سیدھی سی باتیں ہیں، صاف صاف بیانات ہیں. کوئی مشکل سوالات بالکل نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. سیدھی سی باتیں ہیں. صرف اپنی ضد کو پیچھے ہٹانا ہے اور اللہ کے فرمان کے اوپر اپنے آپ کو اکٹھا کر لینا. یہ صرف بات ہے. تو فرمایا من جاء بالحسنات، جو کوئی آیا اچھائی کے ساتھ یعنی کہ نیکی کے ساتھ، فلہ عشرہ امثالھا، تو اس کے لیے ہیں 10 اس کے جیسے. یہ اس کی نیکی کا جو دگنا اللہ پاک ان کو دے گا، 10 گنا. الحمدللہ یہاں فرمایا اس کی اچھائی کا، جو بھی اچھائی وہ عمل کرے گا اس کا 10 گنا اس کو زیادہ ملے گا. ومن جاء بالسیئات، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کو تو بدلہ ملے گا بالکل اسی جیسا. وہم لا یظلمون، ہاں اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے. جو یعنی کہ وہ جو لائے گا اس کے مطابق ہی اس کو بدلہ اس کو ملے گا. قل کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو تو ہدایت دے چکا میرا رب سیدھے راستے کی طرف. دیناً قیاما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو ہے کھڑا ہونے والا ملت طریقت ابراہیم حنیفہ پر. اس دین کے اللہ پاک ہم کو نصیحت کر چکا. تو دین ابراہیمی میں حلال اور حرام کی بات پیچھے گزر چکی تھی کہ ان کے دین میں تو سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ جو اپنے اوپر حرام کر لی تھی اسرائیل، یہ تو پیچھے ہم گزر چکے. اور اس کی ملت کی اتباع کے حکم ہوا، ملت ابراہیمی کا اتباع. تو ملت ابراہیمی میں آج کتنے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے کئی عالموں کو بھی، ایک عالم کو بھی میں نے سنا اسی طرح. وہ بولتے ہیں، ایک بندے نے ان سے سوال اٹھایا، پوچھا جی کہ وہ ختنہ اسلام میں اگر کوئی بندہ نہ کرے تو اس کا کیا حال ہے. ایک عالم سے ایک بندے نے سوال اٹھایا. تو عالم صاحب نے ان کو جواب دیا کہ ختنہ جو ہے وہ ایک سنت ہے نبی علیہ السلام کی، اگر نہ بھی کوئی کرے تو وہ کوئی حرج نہیں. یہ دیکھ لیں اس عالم نے کس طرح بات کہی اپنے پاس سے. لیکن ابھی اگر آپ ملت، یہاں چونکہ حکم ہو گیا ملت ابراہیمی کا کہ ملت ابراہیمی پہ آپ آئے، تو ملت ابراہیمی میں اگر آپ دیکھیں تو ختنہ کرنے کا حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بائبل میں ہے، تورات میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، اور اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انہوں نے ختنے کو فرمائے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ باقی لوگ تھے سب نے ختنہ کی. تو یہ فرضیت ہو جاتی ہے ختنہ کرنا، یہ سنت نہیں، فرضیت ہے. اس فرضیت کو نبی علیہ السلام چونکہ ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، ہم کو حکم ہے ملت ابراہیمی کا، اس لیے وہ ہمارے لیے فرضیت ہے. اور اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا بھی ہے اس کے اوپر لازم ہے وہ ختنہ کرنا. یہ ہے ملت ابراہیمی. یہ دیکھ لیں عالم کس طرح اپنی طرف سے باتوں کو وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ان کا اس کی حقیقت کو نہیں وہ سمجھ پا رہے ہوتے.
تو فرمایا وما کان من المشرکین، یعنی کہ ہم تو ان کے ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں جو بالکل شرک نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں فرمایا کل، کہہ دیجئے ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ ہے اللہ رب العالمین کے واسطے۔ یہ ابھی وہی بات آ گئی جس طرح لوگ التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کا اگر آپ مطلب دیکھیں، یہ بھی وہ حدیثوں میں ایک بات آتی ہے۔ التحیات قرآن کی آیت نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو الفاظ ہیں کہ میری التحیات و میری حیات، التحیات للہ میری حیات اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور میری نماز اللہ کے لیے، والطیبات اور میری پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، یہ حدیث ہے۔ ابھی اسی کے برعکس یہ قرآن دیکھ لیں، قرآن میں اللہ کا بالکل ایک جیسا ہی فرمان ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے انا صلاتی کہ میری نماز اور ونسوکی اور میری عبادتیں، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے جو رب ہے پالنے والا کا۔ یہ وہی چیز آ گئی، لیکن یہ چیز کوئی نہیں دہرا رہا جو قرآن میں اللہ پاک نے حکم ہی فرمایا کل، فرمایا کل کہیے، تو یہ چیز کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ اکثریت کو اس چیز کا علم نہیں، شاید کا ہی علم نہیں، حالانکہ یہ وہ آیت ہے جو بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے، یاد میں ہونی چاہیے، اور بندے کو کہنا چاہیے ہر وقت اللہ پاک کو یہ چیز کہنی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں اپنے ایمان کو مت جتاؤ، تو اللہ پاک نے یہ بات کرنی خود قرآن میں فرما دیا کس طرح کا ہو۔ تو لہذا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، پوری بات اس طرح ختم ہوتی ہے، یعنی کہ کل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، اور نہیں ہے شریک اس کا کوئی بھی، اس کی کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھ کو حکم ہوا ہے، وَأَنَّا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا ہوں میں فرما بردار۔ یہ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام تو نہیں فرمایا کہ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، مسلمین ہوں۔ تو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی طریقت پہ رکھیے اور یہ قرآن کی پیروی کیجیے، یہی سب سے اچھا دین، سیدھا دین ہے۔ کل اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ تلاش کروں رب، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں ہے ہر نفس کے اوپر مگر وہی جو وہ کرے، یعنی کہ ہر نفس سے وہی کچھ ہوگا، پوچھا جائے گا جو اس نے کیا۔ ولا تزر وزرات وزر اخرى، اور نہ ہی اٹھائے گا تو کوئی دوسرا کسی دوسرے کا کوئی بوجھ۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم طرف اپنے رب کے ہی لوٹ کر جاؤ گے، پھر وہ تم کو خبر دے گا جو کچھ بھی تم اختلاف کرتے تھے، جن چیزوں میں اختلافات کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے جعلکم خلائف الارض، بنایا ہے تم کو خلیفہ زمین میں، ورفع بعضکم فوق بعض، اور رکھا ہے اوپر بعض کو بعض کے درجات، درجوں میں، لیبلواکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے اس میں سے جو تم کو اس نے دیا، یعنی کہ کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، تو غریب کی اس کی غربت میں آزمائش، امیر کی اس کی امیری میں آزمائش، کسی کو علم والا بنا دیا، کسی کو بے علم کر دیا، تو اس میں آزمائش، اس کی اس میں آزمائش، ہر کسی کو جو کچھ دیا اس میں اس کی آزمائش اللہ پاک فرماتا ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب سخت ہے، یعنی جلد ہے سزا دینے والا، اور بے شک وہ ہے غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو آج الحمدللہ ہمارا سورہ انعام پہ اختتام ہوا، اور اس میں جو مضمون حرام اور حلال کے آئے وہ اسی لیے آئے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، لہذا انہی چیزوں کو حرام سمجھے جس کو اللہ پاک نے حرام فرمایا، اور انہی چیزوں کو حلال سمجھے جس کو اللہ پاک نے حلال کیا۔
اور دوسروں کی باتوں کے اوپر مت چلیں اور تفرقوں میں مت بٹیں. یہی اللہ پاک کا حکم ہے، اور اسی اللہ کے رستے کو اوپر پکڑیں جو سب سے سیدھا راستہ ہے. الحمدللہ رب العالمین.